مونس الہی کی جائیداد منجمد کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس مثال نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ کیسر الہی نے مونس الہی کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ مونس الہی پر بے بنیاد مقدمات قائم کیے گئے۔ درخواست میں موقف نیب عدالت نے جائیداد منجمد کرنے کے خلاف درخواست مسترد کر دی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 مختلف بینچ پہلے ہی سماعت سے معذرت کر چکے ہیں۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ حکومتی رکن سید ذوالفقار علی کہتے ہیں حکومت نے سرپلس بجٹ 910 ارب روپے رکھا ہے۔ اس بار ریونیو ٹارگٹ 99% اور ترقیاتی بجٹ 90% ہے، جو حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ حکومت نے صحت کے لیے 25 بلین روپے رکھے ہیں۔ بجٹ کو عوام کی فلاح کے لیے استعمال کیا جائے۔ مشینری اور کھادوں کو درآمد کرنا چاہیے۔ چیئرپرسن راجہ شوکت بھٹی نے اجلاس بروز پیر دوپہر 1 بجے تک ملتوی کر دیا۔ خواتین کی ترقی اور سیکیورٹی کے لیے پنجاب حکومت جس طرح کام کر رہی ہے، اس پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سلام پیش کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے اقلیت کو تحفظ دیا، ان کے لیے مختلف منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ 1 لاکھ خاندان اقلیت کارڈ اسکالرشپ حاصل کر رہے ہیں۔ چرچز، مندر اور گردواروں پر کام ہو رہا ہے۔ حکومتی خاتون رکن سونیا عاشر کا ایوان میں اظہار۔ نواز شریف کی قیادت میں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پوری کاوشوں سے پاکستان نے وہ کر دکھایا کہ جو حالیہ سفارتی تاریخ میں ناممکن سمجھا جاتا تھا کہ ایران اور امریکہ کو میدان جنگ سے سیدھا اٹھا کر اسلام آباد میں مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھا دیا، اور اس امن معاہدے نے دوبارہ دنیا کی معیشت کو معمول پر آنے کا ایک موقع دیا۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی نہ ہوتی تو دنیا بھر میں معاشی بحران پیدا ہوتا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے تاریخی سفارتی محاذ سر کیا۔ احسن اقبال کا ہیلتھ ریکس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ بولے خطے میں امن سے ہی ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رہ سکتا ہے۔ پاکستان نے مارکہ حق جیتا اور اس کے بعد مارکہ ڈپلومیسی جیتا۔ مسلم لیگ نون نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ نون لیگ نے ملک بھر میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلیمان رفیق کا حلقہ پی پی 153 کا دورہ۔ صوبائی وزیر نے حلقے میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ یو سی 147 کی زیر مرمت سڑکوں اور تاج پورہ زیر زمین زیر تعمیر ٹینک کا دورہ کیا۔ ترقیاتی منصوبوں میں 4.5 ارب روپے کی لاگت سے منصوبہ جات شامل۔ خواجہ سلیمان رفیق کا کہنا تھا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کا معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ موسم گرم ہونے سے آبی ذخائر میں پانی کی آمد بڑھنے لگی۔ تربیلا میں ایک روز میں 22,000 کیوسک فٹ پانی کا اضافہ۔ آمد 1,70,000 کیوسک فٹ تک جا پہنچی۔ چشمہ براج پر پانی کی آمد میں 9,000 کیوسک فٹ اضافہ۔ آمد 1,94,000 کیوسک فٹ ہو گئی۔ ہیڈ مرالہ چناب میں پانی کی آمد 6,000 کیوسک فٹ بڑھ گئی۔ نوشہرہ دریائے کابل میں پانی کی آمد میں 4,000 کیوسک فٹ اضافہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق موسم گرم ہونے سے برف اور گلیشیئرز پگھلنے کا عمل تیز ہو رہا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ جاری۔ شہر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 9 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں ڈینگی کا ایک کنفرم مریض رپورٹ۔ پنجاب میں ڈینگی کے 37 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ لاہور میں 30,000 سے زائد ڈینگی ہاٹ سپاٹ موجود۔ شہر میں موجود ڈینگی ہاٹ سپاٹ خطرے کی علامت۔ ڈینگی سرویلنس تاحال شروع نہ کی جا سکی۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر بولے، ڈینگی ہاٹ سپاٹ پر مکمل فوکس کیا جا رہا ہے۔
وومن پارلیمانی کاکس کا اجلاس خواتین کے حقوق، صحت اور تحفظ سے متعلق اہم امور پر غور۔ عشرت اشرف کنوینر وومن پارلیمانی کاکس نے افتتاحی کلمات ادا کیے۔ آصفہ خان ڈائریکٹر پارلیمانی ڈیولپمنٹ یونٹ نے اجلاس کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ شگفتہ فیصل نے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں ازدواجی جائیداد کے حوالے سے قانونی حصے سے متعلق ترمیم کی تجویز پیش کی۔ پنجاب حکومت کا نیا ہیلتھ کلچر، ہر سرکاری ہسپتال کی روزانہ صفائی، ہسپتالوں کے داخلی راستوں، راہداریوں اور تمام وارڈز کی بھرپور صفائی، ہسپتالوں کی ڈیپ کلیننگ کی وجہ سے انفیکشن کے امراض میں واضح کمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہسپتالوں کی ڈیپ کلیننگ کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ مریم نواز بولی، یورپی معیار پر ہسپتالوں کی ڈیپ کلیننگ کی وجہ سے متعدی امراض کے پھیلاؤ میں کمی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ شہر بھر کے لائسنسنگ دفاتر عوام کی سہولت کے لیے کھول دیے گئے۔ لائسنسنگ دفاتر کے باہر عارضی ناکے قائم کر دیے گئے۔ بغیر لائسنس ڈرائیورز کو موقع پر لائسنس بنوانے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ سی ٹی لاہور کا کہنا ہے کہ ڈرائیور کا لائسنس یافتہ ہونا محفوظ ٹریفک نظام کی بنیاد ہے۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلیمان رفیق کا سروسز ہسپتال کی لیب کا دورہ، صفائی ستھرائی کے انتظامات اور ایئر کنڈیشنر صحیح نہ چلنے پر اظہار برہمی، فوری طور پر ٹھیک کروانے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر کی مریضوں سے ملاقات، عملے کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ خواجہ سلیمان رفیق بولے، عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو علاج معالجے کی مفت اور معیاری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کے ڈینٹل کالجوں میں بی ڈی ایس پروگرام کی مدت 5 سال کر دی گئی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پی ایم این ڈی سی کے معیار کے مطابق نیا 5 سالہ انٹیگریٹڈ بی ڈی ایس نصاب نافذ کیا گیا۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں ڈینٹسٹری کی ڈگری 5 سالہ ہے۔ 5 سالہ بی ڈی ایس سے پاکستانی ڈینٹل گریجویٹس کی عالمی سطح پر ڈگری کی قبولیت بہتر ہوگی۔ یو ایچ ایس کے مطابق 4 سالہ بی ڈی ایس گریجویٹس کے لیے بریجنگ پروگرام یا ٹاپ اپ ایئر کی تجویز دی ہے۔ ریکارڈ تیل کی قیمتوں کی شکل کے اندر ہر گھر کا جو بجٹ تھا وہ ڈسٹرب ہوا۔ ڈیزل کے اندر تقریباً 200 روپے کی کمی اور پٹرول کے اندر تقریباً 160 روپے کی کمی ہم عوام تک منتقل کر چکے ہیں۔ میرے قائد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ حکم کیا تھا کہ عوام کے ساتھ حقیقت بیان کرو، ان کی سمجھا کے ان کو بتاؤ کہ اگر وقتی تکلیف ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کے بعد دن دوبارہ آئے گا اور وہی سارا فائدہ تمہیں منتقل عوام کو تم اسی تیزی کے ساتھ کرو گے جس پھرتی کے ساتھ قیمتیں اوپر گئی تھیں۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کہتے ہیں، ایران امریکہ جنگ کے باعث تیل کی سپلائی متاثر ہوئی۔ تیل کی سپلائی متاثر ہونے سے مہنگائی بڑھی۔ حکومت نے عالمی مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود ریلیف دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 160 روپے فی لیٹر کمی کا فائدہ عوام تک منتقل کر چکے۔ حکومت نے کم قیمت پر عوام کو پیٹرول دیا۔ عوام تکلیف میں ہے، گمراہ کن پروپیگنڈے کو رد کرنا چاہیے۔ صدر مسلم لیگ چودھری شجاعت سے مسلم لیگ بلوچستان کے وفد کی ملاقات۔ وزیر تجارت چودھری شافع بھی موجود تھے۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، بلوچستان کے معاملات اور پارٹی کے تنظیمی امور پر گفتگو۔ چودھری شجاعت بولے، بلوچستان میں قیام امن کے لیے مسلح افواج کا کلیدی کردار ہے۔ اتحاد کی قوت سے امن کے دشمنوں کو شکست دیں گے۔ چودھری شافع نے کہا کہ کارکن پارٹی کا قیمتی سرمایہ ہے، ورکرز گھر گھر پارٹی کا پیغام پہنچا کر پارٹی کو مضبوط کریں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسٹرابیری مون 30 جون کو نمودار ہوگا۔ اسٹرابیری مون پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں واضح طور پر دیکھا جا سکے گا۔ اسٹرابیری مون 29 اور 30 جون کی درمیانی شب اپنے عروج پر ہوگا۔ غروب آفتاب کے فوراً بعد مشرق کے افق سے اس کا نظارہ سب سے بہترین ہوگا۔